واقعہ ٹیوب کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، شہر حمص کے ایک مقام کا نام سمعان ہے، جہاں پر عیسائیوں نے بہت بڑا گرجا بنا رکھا تھا۔ وہاں سال بھر میں ایک مرتبہ جمع ہوتے اور اپنے بڑے بڑے پادریوں کو قرب و جوار دور دراز سے وعظ و نصیحت کے لیے بلاتے اور بڑے اتفاق کے ساتھ جشن مناتے۔ اس دور کا سب سے بڑا پادری بھی اس جگہ آیا کرتا تھا۔ لوگ اس کی بہت قدر کرتے اور جو کچھ وہ کہتا اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے۔ کلام کا ایسا ملکہ اس کو حاصل تھا کہ جس وقت وہ بیان کرتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ دین عیسوی آج ہی نازل ہو رہا ہے۔ ایسا مسحور کن بیان کے لوگ سننے کے لیے بڑے مشتاق رہتے اور دور دور سے اس کی بات سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ عیسائی جشن منانے کے لیے مقام سمعان میں موجود تھے اور بڑے سے چھوٹے بڑے پادری وہاں آئے ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت بایزید بسطامی کو ان کی اصلاح کے لیے منتخب فرمایا اور ان کو القاء کیا کہ آج تم پادری کا لباس پہن کر سمعان کے گرجے میں پہنچ جاؤ۔ لیکن یہ بات کوئی معمولی نہ تھی کہ اپنی دینی حالت چھوڑ کر پادری کی وضاحت اختیار کی جائے۔ اس لیے حضرت بایزید بسطامی کو خیال ہوا کہ کہیں یہ شیطانی دھوکہ نہ ہو، کیونکہ شیطان جو انسان کا اصلی دشمن ہے، وہ ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کے لیے نئے نئے حربے استعمال کرتا رہتا ہے اور دینی شکل و صورت اختیار کر کے انسان کی ترقی کی راہ بند کرنے کی فکر میں لگتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ دیکھیے، ایک اللہ والے بزرگ یاد الہی میں مشغول رہنے والے انسان، شیطان ان کے پیچھے لگ گیا۔ کافی عرصہ ہو گیا مگر شیطان کو کوئی موقع ہاتھ نہ آیا کہ ان صاحب دل کو یاد الہی سے غافل کر دے۔ اتفاقی بات کہ ایک روز موقع ہاتھ آ گیا اور ان بزرگ کو میٹھی نیند سلا دیا، جس کی وجہ سے تہجد کی نماز چھوٹ گئی اور بزرگ کو تہجد چھوٹنے پر اتنا افسوس ہوا کہ دن بھر روتے رہے۔ اللہ کو ان کو رونا ایسا پسند آیا کہ وہ مقام عطا فرما دیا جو تہجد کے ذریعے حاصل ہونے والا نہ تھا۔ بھلا شیطان اس کو کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ اس سے بہتر تو تہجد ہی کی نماز تھی۔ اور اگلے روز تہجد کے وقت ان بزرگ سے جا کر کہہ رہا ہے، حضرت جی اٹھ جاؤ، تہجد کی نماز پڑھ لو۔ ان بزرگ نے فرمایا، بھائی تو کون اور کیوں اٹھانے کے لیے آیا؟ آج تک تو کوئی مجھے اٹھانے نہیں آیا۔ شیطان بولا، اجی تم اٹھ جاؤ اور نماز پڑھ لو، پوچھ کر کیا کرو گے؟ بزرگ نے فرمایا، نہیں بھائی، تم آئے ہو تو بتا کر جاؤ، کون ہو؟ شیطان بولا، میں شیطان ابلیس ہوں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ ابلیس اور نماز کا حکم ایسا، ابلیس اور نماز کا واسطہ؟ شیطان بولا، بات اصل یہ ہے کہ کافی عرصے سے گھات میں تھا کہ تمہاری نماز ترک کرا دوں۔ کل ایک موقع ہاتھ آیا کہ تمہیں میٹھی نیند سلا کر نماز چھڑا دی، مگر اللہ کے بندے تو عجیب آدمی نکلا، دن بھر ایسا رویا جیسے تیری اولاد چھین لی۔ کچھ تیرا بیٹا مر گیا تھا کہ دن بھر تیرا رونا بند نہیں ہوا، اور اللہ کو تیرا رونا ایسا پسند آیا کہ تجھ کو وہ مقام عطا کر دیا جو تہجد سے عمر بھر حاصل ہونے والا نہ تھا۔ اس لیے میں آج تمہیں اٹھانے کے لیے آیا ہوں کہ جی بس تم اپنی تہجد ہی پڑھ لیا کرو۔ یہ ہے شیطانی مکاری۔ تو کبھی شیطان دینی راہ سے ترقی کے راستے بند کر دیتا ہے اور دینی شکل و صورت سے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اس لیے حضرت بایزید بسطامی کو خیال ہوا کہ کہیں یہ شیطانی دھوکہ نہ ہو، اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا تھا کہ یہ حکم ذات باری تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو۔ یہ کہ پورے دن ایسے ہی خیالات و ساوس میں گزرا اور اسی سوچ و فکر میں رات کو لیٹے تو ہاتف غیبی آواز لگاتا ہے، اے بایزید اٹھو،
اور سامان کے گرجے میں پادری کی حالت بنا کر پہنچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی آنکھ کھل جاتی ہے اور بدن پر ریشہ اور کپ کپی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ بہت حیران و پریشان کہ پھر القائے رحمانی ہوتا ہے کہ اے با یزید، تم ہمارے حکم سے سامان میں چلے جاؤ اور پادری کی حالت وضع قطع بنا لو۔ ایسا کرنے میں تم پر کوئی گرفت نہیں کی جائے گی۔ تمہارا مقام ہمارے یہاں ابرار کی فہرست میں لکھا ہوا ہے اور تم ہمارے نزدیک اخیار و ابرار میں شامل ہو، لیکن تم ہماری وجہ سے اپنی حالت بدل کر سامان کے گرجے میں پہنچ جاؤ، جہاں بہت سے رہبان جمع ہو رہے ہیں۔ یہ القائے رحمانی حضرت بایزید کی دل جمعی کا سبب بنا اور فوراً امتثال امر کے لیے تیاری فرما کر سامان کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ بہت سے لوگ جمع ہیں اور کسی کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت بڑا پادری آیا۔ لوگ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور مجمع چاروں طرف سے سمٹ گیا۔ یہ وہی پادری تھا جو لوگوں کو اپنے بیان سے مسخر کر لیتا تھا، مگر آج اس کی زبان بند، کچھ نہیں بولتا۔ تمام لوگ انتظار میں پریشان۔ کافی دیر اس عالم میں گزر جانے کے بعد ایک دوسرے پادری نے پوچھا، حضرت آپ آج بیان کیوں نہیں فرماتے؟ کافی دیر ہو گئی، کیا بات ہے؟ آپ کا بیان تو ہمارے لیے رہنما ثابت ہوتا ہے۔ لوگ بیان سننے کے لیے مشتاق اور بے چین و بے قرار ہے۔ یہ بات بتلائیے کہ آپ کو بیان کرنے سے کیا چیز مانے ہے؟ آخر کچھ تو بتلاؤ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، آج اچانک ایسا کیوں ہوا؟ پادری کہتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھ سے کچھ بولا نہیں جاتا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کسی نے میرے منہ میں لگام رکھی ہے۔ میں بولنا چاہتا ہوں لیکن بولا نہیں جا رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے مجمع میں کوئی رجل محمدی آیا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے پادری کی زبان سے یہ بات سنی تو شور مچا دیا کہ کہاں ہے وہ؟ آپ اس کو ایک مرتبہ ہمیں دکھلا دیجئے، ہم اس سے نمٹ لیں گے اور آپ کو یہاں آنا سکھا دیں گے۔ آخر وہ کس لیے یہاں آیا؟ کس نے اس کو بلایا؟ کیوں اس نے آپ کو تکلیف دی اور ہمارے وقت کو خراب کیا؟ بس آپ ہمیں دکھلا دیجئے، ہم اس کو ابھی قتل کیے دیتے ہیں۔ چاروں طرف سے ایک شور برپا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، نہیں، یہ بات اچھی نہیں، کسی کو بلا دلیل و حجت مارا نہیں جاتا۔ اچھا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس سے کچھ باتیں معلوم کر لیں، اگر اس نے ان کے صحیح جواب دے دیے تو اسے چھوڑ دیں گے، اور اگر وہ جواب نہ دے سکا تو تم اس کو مار ڈالنا۔ امتحان کے وقت ہی انسان کی عزت ذلت ہوتی ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی ویسا کرو، ہم تو صرف آپ سے استفادہ کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ اسی میں بہترائی سمجھتے ہیں تو ایسا ہی فرما لیں، آپ کا عمل ہمارے لیے معجب مسرت ہی ہوگا۔ اب پادری حضرت یزید کو یہ کہہ کر آواز لگاتا ہے، اے رجل محمدی، ہم تجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ تو جہاں کہیں بھی بیٹھا ہے اٹھ کھڑا ہو تاکہ ہم سب تجھ کو دیکھ سکے۔ یہ آواز سن کر حضرت بایزید بستمی ذکر اللہ کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ آپ کو دیکھ کر پادری بولا کہ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ہماری باتوں کے ٹھیک جوابات دے دیے تو ہم آپ کی پیروی کریں گے، اور اگر آپ جواب نہ دے سکے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا، ٹھیک ہے، جو تیرے جی میں آئے پوچھ لے، اور جو کچھ تو کہا اس کو بھی یاد رکھ، اللہ اس پر گواہ ہے۔ اب پادری سوال کرتا ہے کہ آپ ہمیں ایسا ایک بتلائیے جس کا دوسرا نہیں۔ سوال نمبر 2، اور ایسے 2 جن کا تیسرا نہیں۔ سوال نمبر 3، اور ایسے 3 جن کا چوتھا نہیں۔ سوال نمبر 4، اور ایسے 4 جن کا 5واں نہیں، اور ایسے 5 جن کا 6واں نہیں۔ سوال نمبر 6، اور ایسے 6 جن کا 7واں نہیں۔ سوال نمبر 7، اور ایسے 7 جن کا 8واں نہیں۔ سوال نمبر 8،
اور ایسے 8 بتلائیے جن کا 9واں نہیں۔ سوال نمبر 9، اور ایسے 9 جن کا 10واں نہیں، اور عشرہ کاملہ کے بارے میں بتلائیے۔ سوال نمبر 11، اور ہمیں 11 کے بارے میں بتلائیے۔ سوال نمبر 12، اور 12 کے بارے میں خبر دیجیے۔ سوال نمبر 13، اور 13 کے بارے میں بتلائیے ان سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 14، اور بتلائیے کہ وہ کون سی قوم تھی جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی، اور وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا اور جہنم میں پہنچی۔ سوال نمبر 15، اور بتلائیے کہ انسانی جسم میں اس کے نام رہنے کی جگہ کہاں ہے۔ سوال نمبر 16، اور زاریات ذروا۔ سوال نمبر 17، حاملات وقرا۔ سوال نمبر 18، جاریات یسرا۔ سوال نمبر 19، اور مقسمات امرا کے بارے میں بتلائیے ان سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 20، اور وہ چیز بتلائیے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے۔ سوال نمبر 21، اور ان 14 کے بارے میں بتلائیے جنہوں نے اللہ رب العزت سے کلام کیا۔ سوال نمبر 22، اور وہ قبر بتلائیے جو اپنے مردے کے لیے پھرتی رہی۔ سوال نمبر 23، اور ایسا پانی بتلائیے جو نہ زمین سے نکلا اور نہ آسمان سے برسا۔ سوال نمبر 24، اور ان 4 کے بارے میں بتلائیے جو نہ باپ کی پیٹھ سے نکلے اور نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 25، اور بتائیے کہ زمین پر سب سے پہلے خون کون سا بہایا گیا۔ سوال نمبر 26، اور وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر خرید لیا۔ سوال نمبر 27، اور وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر اس کو برا بتلایا۔ سوال نمبر 28، اور وہ چیز بتلائیے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر بڑا بتلایا۔ سوال نمبر 29، اور وہ چیز بتلائیے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں سوال کیا۔ سوال نمبر 30، بتلائیے عورتوں میں سب سے افضل عورتیں کون سی ہے۔ سوال نمبر 31، دریاؤں میں سب سے افضل دریا کون سی ہے۔ سوال نمبر 32، پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے۔ سوال نمبر 33، چوپاؤں میں سب سے افضل چوپایا کون سا۔ سوال نمبر 34، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا۔ سوال نمبر 35، اور راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے۔ سوال نمبر 36، اور تامہ کسے کہتے ہیں بتلائیے۔ سوال نمبر 37، اور ایسا درخت بتلائیے جس میں 12 ٹہنیاں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے اور ہر پتے پر 5 پھول، 2 دھوپ میں کھلتے ہیں اور 3 سائے میں۔ سوال نمبر 38، اور وہ چیز کون سی ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، حالانکہ اس پر نہ حج فرض اور نہ اس میں روح۔ سوال نمبر 39، اور بتلائیے اللہ نے کتنے نبی بھیجے۔ سوال نمبر 40، اور ان میں سے کتنے رسول ہوئے۔ سوال نمبر 41، اور ایسی 4 چیزیں بتلائیے کہ جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف اور ان سب کی اصل ایک۔ سوال نمبر 42، اور نکیر، قطمیر اور فتیل کے بارے میں بتلائیے۔ سوال نمبر 43، اور بتلائیے سبد اور لبد کیا چیز ہوتی ہے۔ سوال نمبر 44، اور بتلائیے تم اور رم سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 45، اور بتلائیے کہ کتا جب آواز کرتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 46، اور گدھا جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 47، بیل کیا بولتا ہے۔ سوال نمبر 48، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 49، اونٹ کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 50، مور کیا گاتا ہے۔ سوال نمبر 51، بلبل چہچہاتے وقت کیا گاتی ہے۔ سوال نمبر 52، مینڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتا ہے۔ سوال نمبر 53، ناقوس سے کیا آواز آتی ہے۔ سوال نمبر 54، اور ایسی قوم بتلائیے کہ اللہ نے ان کی جانب وحی فرمائی حالانکہ وہ انسان نہ جنات اور نہ فرشتے۔ سوال نمبر 55، اور بتلائیے کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں رہتی ہے۔ جب پادری اتنے سوالات کر چکا تو حضرت بایزید بستامی نے فرمایا،
اور کچھ پوچھنا ہے؟ پادری بولا نہیں، اور کچھ نہیں پوچھنا، آپ صرف انہیں سوالات کے صحیح جوابات دے دیجئے اور ہماری باتوں کو وضاحت سے بیان کر دیجئے۔ حضرت بایزید بستامی نے پھر یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں تمام باتوں کے صحیح جواب دے دوں تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ گے؟ تمام بولے ہاں، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، مگر آپ بتلائے تو صحیح۔ گویا ان کا خیال تھا کہ یہ جوابات نہیں دے سکتا۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا، اے اللہ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو اس پر گواہ ہے۔ بایزید بستامی اس کے ہر ایک سوال کا مدلل جواب دے۔ سوال نمبر 1 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک جس کا دوسرا نہیں، وہ اللہ واحد القہار ہے۔ سوال نمبر 2 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایسے دو جن کا تیسرا نہیں، وہ دن اور رات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے بنائے رات اور دن دو نمونے۔ اور پادری کا تیسرا سوال کہ ایسے تین جن کا چوتھا نہیں، وہ تو اس کا جواب حضرت بایزید نے فرمایا، وہ عرش، کرسی اور قلم ہے۔ اور پادری کے چوتھے سوال کا جواب دیا کہ ایسے چار جن کا پانچواں نہیں، وہ اللہ کی نازل کردہ چاروں کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور پادری کا پانچواں سوال کہ ایسے پانچ جن کا چھٹا نہیں، وہ پانچ نمازیں ہیں جن کا ہر مسلمان مرد و عورت پر پڑھنا فرض ہے۔ اور چھٹا سوال کہ ایسے چھ جن کا ساتواں نہیں، تو حضرت بایزید بستامی نے جواب دیا کہ وہ 6 دن جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے بنائے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، وہ 6 دن میں۔ اور ایسے 7 جن کا 8واں نہیں، وہ 7واں آسمان ہے، جن کو اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے بنائے 7 آسمان تہہ بتہ۔ اور اس پادری کا 8واں سوال کہ ایسے 8 جن کا 9واں نہیں، تو حضرت نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اٹھائیں گے تخت تیرے رب کا اس دن 8 شخص۔ اور 9ویں سوال کا جواب کہ ایسے 9 جن کا 10واں نہیں، وہ 9 شخص تھے جو شہر میں فساد بچاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور اپنی اصلاح نہ کرے۔ اور 10ویں کا جواب دیا کہ عشرہ کاملہ سے مراد وہ 10 دن ہیں جن میں تمتع حدی نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، تو وہ روزے رکھے 3 اور 7 روزے جو جب لوٹے، یہ 10 روزے ہوئے پورے۔ اور 11ویں کا جواب دیا کہ 11 سے مراد حضرت یوسف کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر حکایتاً ان الفاظ میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو۔ اور 12 کے بارے میں پادری کا سوال تو فرمایا کہ 12 سے مراد 12 مہینے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اور پادری کا 13 کے بارے میں سوال کرنا، تو حضرت نے جواب دیا کہ 13 سے مراد حضرت یوسف کا خواب ہے۔ اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور سوال نمبر 14 تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ قوم جس نے سچ کہا پھر بھی وہ جہنم میں گئی، وہ یہود و نصارہ ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راہ پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی راہ پر نہیں ہے۔ دوستو، انہوں نے تو یہ بات سچ کہی تھی، مگر وہ جہنم میں گئی کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اور سوال نمبر 15 کے انسان کے جسم میں نام رہنے کی جگہ اس کے کان ہوتے ہیں۔ اور سوال نمبر 16 ذاریات ذروا سے مراد چاروں ہوائیں ہیں۔ سوال نمبر 17 حاملات وقرا سے مراد بادل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا،
اور بادل میں جو کہ تابعدار ہے اس کے حکم کا آسمان و زمین کے درمیان۔ اور سوال نمبر 18 کے جاریات یسرا سے مراد دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں ہے۔ سوال نمبر 19 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا مقسماتی امرا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نصف شعبان سے اگلے نصف شعبان تک مخلوق کی روزی تقسیم کرتے ہیں۔ سوال نمبر 20 کے وہ 14 جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا وہ 7 زمین و آسمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے پھر کہا گیا اس کو اور زمین کو آؤ تم دونوں خوشی سے، یا زور سے وہ بولے ہم آئے خوشی سے۔ اور پادری کے سوال نمبر 21 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسی قبر جو اپنے مردے کو لیے پھرتی رہی وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا اور ان کو دریا میں لیے پھرتی رہی۔ اور سوال نمبر 22 کا جواب دیا کہ ایسی چیز جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور قسم ہے صبح کی جب دم بھرے۔ پادری کے سوال نمبر 23 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ایسا پانی جو آسمان سے برسا اور نہ زمین سے نکلا، اس سے وہ پانی مراد ہے جس کو بلقیس نے گھوڑے کے پسینے کو ایک کاردرا میں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا۔ سوال نمبر 24 ایسے چار جو نہ باپ کی پیٹھ سے نکلے اور نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدریے میں آنے والا مینڈھا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کو پہاڑ سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام جن کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام جن کو حضرت آدم علیہ السلام کے بائے پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اور سوال نمبر 25 وہ خون جو سب سے پہلے زمین پر بہایا گیا وہ حابیل کا خون ہے جس کو اس کے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا۔ سوال نمبر 26 کہ ایسی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر خرید لیا وہ مومن کا نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اور سوال نمبر 27 کہ ایسی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر بڑا بتلایا وہ گدھے کی آواز ہے۔ سوال نمبر 28 ایسی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر بڑا بتلایا وہ عورتوں کا مکر و فریب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ سوال نمبر 29 کہ ایسی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر اس کے بارے میں سوال کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں۔ سوال نمبر 30 عورتوں میں سب سے افضل حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم بنت عمران ہے۔ سوال نمبر 31 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا دریاؤں میں سب سے افضل سیحون، جیحون، دجلہ اور فرات اور دریائے نیل ہے۔ سوال نمبر 32 پہاڑوں میں سب سے افضل طور پہاڑ ہے۔ سوال نمبر 33 چوپاؤں میں سب سے افضل گھوڑا ہے۔ سوال نمبر 34 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ سوال نمبر 35 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر کی رات ہے۔ سوال نمبر 36 تامہ قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 37 کا جواب دیا کہ ایسا درخت جس میں 12 ٹہنیاں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے اور ہر پتے پر 5 پھول جن میں سے 2 دھوپ میں کھلتے ہیں اور 3 سائے میں، تو وہ درخت سے مراد سال ہے، اور 12 ٹہنیوں سے مراد 12 مہینے ہیں، اور 30 پتوں سے مراد مہینے کے 30 دن ہیں۔
اور 5 پھول سے مراد 5 فرض نمازیں ہیں، جن میں سے 2 دھوپ میں پڑھی جاتی ہے اور 3 سائے میں، یعنی مغرب، عشاء اور فجر۔ نمبر 38، اور ایسی چیز جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، حالانکہ اس پر نہ حج فرض ہے اور نہ اس میں جان ہے، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ سوال نمبر 39 کہ اللہ نے کتنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ سوال نمبر 40 کا جواب یہ ہے کہ ان میں سے 313 کو اللہ نے رسول بنایا۔ اور سوال نمبر 41 کہ ایسی 4 چیز جن کا ذائقہ اور رنگ الگ اور ان سب کی اصل ایک، تو وہ آنکھ، کان اور ناک اور منہ ہے۔ اور سوال نمبر 42 کے نکیر کھجور کی کٹہل کے گھڑے کو اور قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو، اور فتیل کھجور کی گٹھلی کے شکاف باریک پتی کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 43 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا سبد اور لبد بھیڑ، بکری اور دمبے کے بالوں کو کہتے ہیں۔ اور سوال نمبر 44 کا جواب تم اور لم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی امتیں ہیں۔ اور سوال نمبر 45، گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے لعن اللہ الاشار وهو المفاس۔ سوال نمبر 46، کتا کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار۔ سوال نمبر 47، کہ بیل کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ۔ سوال نمبر 48 کا جواب گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی اذا التقت الابطال واشتغلت الرجال بالرجال۔ سوال نمبر 49 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ نمبر 50، مور کہتا ہے الرحمن علی عرش استوی۔ اور سوال نمبر 51 کا جواب بلبل کہتی ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ 52، اور مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی البرار والکفار سبحان الملک الجبار۔ سوال نمبر 52، اور مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی البرار والکفار سبحان الملک الجبار۔ سوال نمبر 53، ناقوس سے آواز نکلتی ہے سبحان اللہ حقا حقا انظر یا ابن آدم فی ھذا الدنیا شرقا وغربا ما تری فیہا یبقا۔ سوال نمبر 54، اور ایسی قوم جس کو جانب اللہ نے وحی کی حالانکہ وہ نہ انسان نہ جن نہ فرشتہ، وہ شہد کی مکھی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور حکم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنائے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں جہاں ٹٹیاں باندھتے ہیں۔ اور پادری کے سوال نمبر 55 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں رہتا ہے، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، یہ راز نہ کسی نبی رسول پر کھلا اور نہ کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ اس پر